حاجی صاحب نے آخری عمر میں فیکٹری لگا لی۔ وہ 24 گھنٹے فیکٹری میں رہنے لگے۔ 14 سے 18 گھنٹے فیکٹری میں کام کرتے تھے اور جب تھک جاتے تھے تو فیکٹری کے ہی گیسٹ ہاؤس میں سو جاتے تھے۔ آج سے آلموسٹ 30-35 سال پہلے انہوں نے یہ فیکٹری کھولی تھی اور ان کی فیکٹری بہت اچھی گرو کر رہی تھی۔ انہوں نے 50-100 لوگوں کو امپلائمنٹ بھی دے رکھی تھی۔ ایک روز شام میں انہوں نے اپنی فیکٹری کے گیٹ پہ ایک زخمی کتے کو آتے ہوئے دیکھا جو تینوں پیروں سے لاچار تھا۔ میں بھی وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا۔ اس کی حالت بہت زخمی تھی۔ اس کتے کو دیکھ کے حاجی صاحب کو ایسا لگا کہ شاید مجھے ڈاکٹر کو بلانا چاہیے یا پھر اس کتے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے پاکٹ سے ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے موبائل نکالا، پر ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا خیال آیا۔ انہوں نے دوبارہ پھر فون اپنی جیب میں ڈال لیا اور سوچنے لگے اللہ نے ہر ایک کا رزق دے رکھا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ان کا یہ سوچنا تھا کہ جتنا جس کی قسمت میں ہے اس کو ملنا ہی ہے، اور سوچنا صحیح بھی تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا جتنی قسمت جتنا جس کی قسمت میں ہوتا ہے اتنا ہی اس کو ملتا ہے، اس سے زیادہ تو ملنا ہے نہیں بھائی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی دانا پانی کہاں سے لکھا ہے۔ وہ وہیں کنارے پر پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے اور اس زخمی کتے کو دیکھنے لگے۔ کچھ وقت بعد کتا بے ہوش ہو گیا اور پھر اس کے کچھ وقت بعد ایک اور کتا گیٹ سے اندر آیا۔ اس کے منہ میں ایک بوٹی کا ٹکڑا تھا۔ اس نے اس کتے کو پیر لگا کر جیسے تیسے اٹھایا اور بوٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں رکھ دیا، اور پھر اس صحت مند کتے نے پانی میں اپنی پونچھ بھگا کر زخمی کتے کو پانی پلا دیا۔ یہ سلسلہ پھر روز ہونے لگا۔ روز وہ صحت مند کتا آتا، زخمی کتے کو کھانا کھلاتا، پانی پلاتا اور چلا جاتا۔ یہ دیکھ کے حاجی صاحب نے سوچا کہ رزق تو ہر مخلوق تک پہنچ ہی جاتا ہے، تو کیا قدرت مجھے بھی 2 وقت کا کھانا پینا نہیں نصیب کرے گی؟ کیا نہیں دے گی؟ پھر اس کے بعد حاجی صاحب نے اپنی فیکٹری اپنے بھائی کے نام کر دی اور دنیا داری چھوڑ کے وہ پوری طرح روزے نماز میں لگ گئے۔ وہ مہینے کے 30 دن روزے رکھتے تھے اور لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی دعاؤں میں قبولیت دے رکھی تھی۔ لوگ ان کے پاس دور دور سے دعائیں کروانے آتے تھے، اپنے مسئلے لے کے آتے تھے، حل پوچھتے تھے۔ انہیں کچھ سالوں کے بعد صوفی بابا کے نام سے جانا لگا۔ ایک روز صوفی بابا اپنی محفل میں کچھ مقامی حضرات کے ساتھ بیٹھے تھے اور باتوں باتوں میں انہوں نے زخمی کتے کا قصہ چھیڑ دیا اور بولا آج تک میں بھوکا نہیں سویا، کسی نہ کسی کے ذریعے سے میرا 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو ہی جاتا ہے۔ یہ سن کر ایک نوجوان پروفیسر نے بولا کہ صوفی بابا، اگر آپ نے اس زخمی کتے سے انسپریشن لینے کی جگہ اس صحت مند کتے سے انسپریشن لی ہوتی تو آج آپ کے ذریعے 3500-3600 لوگوں کا گھر میں چولہا جل رہا ہوتا۔ افضل یہاں پر صحت مند کتا تھا، نہ کہ زخمی کتا۔ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بڑا ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اگر وہ جو صوفی بابا تھے جو سب کچھ چھوڑ کے، اپنی فیکٹری چھوڑ کے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ایک دم بالکل سب کچھ چھوڑ ہی دیا تھا، تو انہوں نے انسپریشن غلط سے لی، زخمی کتے سے لی۔ اگر انہوں نے اس صحت مند کتے سے انسپریشن لی ہوتی تو آج زندگی کچھ اور ہوتی، ٹھیک ہے؟ 1000 لوگوں کو انہوں نے امپلائمنٹ دے رکھی ہوتی۔